أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی محترم ساتھیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب باری تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا ہماری چاہت اور ہماری خواہش کے بغیر اپنے فضل و کرم سے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں بہترین نعمتیں عطا فرمائی اور زندگی میں بار بار ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس رمضان یا پچھلے رمضان جتنے گزرے ان میں الحمدللہ بہترین عبادات کرنے کی توفیق بھی تھی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. ابھی رمضان گزرا اور آپ نے یہ آیاتیں اس طرح کی آیت بہت ساری بار سنی ہوں گی. ترجمہ شارٹلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں بہت کھلی نشانیاں ہیں اور ہدایت ہے اور فرقان ہے. اور یہ مہینہ جس کو ملے، جو بھی تم میں سے پائے، اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ باقی دنوں میں ان کی تعداد کو پورا کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد کو پورا کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہے، اور تم اس کا شکر گزار بنو. تو یہ دیکھیں، یہ اس میں جو خاص بات ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کے حوالے سے رمضان کی اہمیت سب کو معلوم ہے، اور پھر یہ سارا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی اس لیے کہ تم یہ رمضان کا مہینہ پورے اس کے روزے مکمل کر سکو. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت کے اوپر علی ما ہداکم، جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کا جو ہے اظہار تکبر اور اس کی اظہار کبریائی کرو. اور اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی ویسے بیان کرو جیسے اس نے ہدایت تمہیں دی ہے، اس ہدایت کے مطابق بیان کرو. دونوں طرح سے آپ اس کا مطلب لے سکتے ہیں. تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. اب اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہو؟ یہ صرف تکبیریں کہہ دینے سے، رمضان عید کے 3 دنوں میں تکبیریں کہہ دینے سے یہ کام ہو جائے گا؟ یقیناً وہ سنت مبارکہ میں ہے اور الحمدللہ اس میں لوگ تکبیریں کہتے ہیں، لیکن اصل تکبیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں بڑا ماننا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں کتنی بار یہ اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. ہر مسلمان دن میں سینکڑوں بار یہ کلمہ سنتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے. تھوڑی سی میں تفصیل رکھتا ہوں. اذان میں 6 بار اور 5 اذانیں ہیں تو یہ 30 بار ہوا. اقامت 6 بار، ایک اقامت میں اور 5 اقامتیں ہوں تو 30 بار. اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں 5 یا 6 دفعہ، اور فجر کی نماز 2 ہے تو اس میں ٹوٹل 11، یعنی پہلی رکعت میں 6 اور دوسری رکعت میں 5 ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے 11. 4 رکھتے ہوں تو یہ 22 بار بنتا ہے. اور عصر کی نماز 4 رکھتے ہیں، ٹوٹل 22 بار. مغرب کی نماز میں یہ 17 بار. عشاء کی نماز میں پھر یہ 22 بار. اور ہر نماز کی تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں 33 بار یا 34 بار. نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد اگر ہم یہ تسبیحات پڑھیں تو یہ ٹوٹل دن میں 165 بار. اور یوں ایک دن میں ٹوٹل تقریباً یہ 229 فگر بنتا ہے کہ اگر یہ روٹین کی صرف نمازیں پڑھی جائیں
تو یہ کلمہ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہ اس کی صدا آتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس انداز میں بڑا نہیں مانتے؟ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کیا چیز ہے اور کیسے یہ جو ہے وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، یہ 3 بار، یہ دیکھیں 3 بار یہ آیت نازل ہوئی، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اللہ بڑا ہی سخت، زبردست اور قوی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ 3 بار یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ تو ہم روزانہ اتنی بار تو اللہ اکبر سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں بار بار اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں؟ تو اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے نا، اس نے اپنے ذات کے لیے کہا اکبر۔ گرامیٹیکلی دیکھیں تو اکبر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کبیر سے بڑا اکبر، اور اکبر سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کو اکبر کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنا جو معاملہ رکھا ہوا ہے دنیا میں اس کے امتحان کا اور آخرت میں اس کی کامیابی اور ناکامی کا، ان ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑی ہیں، یہ بھی اکبر ہیں۔ ان کو دیکھیں گے تھوڑا سا، تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ کی ذات بڑی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کو جو اجر ہے وہ بڑی چیز ہے۔ دیکھیے یہ سورہ النحل میں ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرات اکبر لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش یہ جان لیں۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں، یہ کس انداز میں یاد آئی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو آج آخرت میں تمہارے لیے اجر بنایا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، کاش کہ لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے۔ اللہ نے معلوم کرانے کے لیے تو سارا نظام بنایا، انبیاء آئے، کتابیں آئیں اور مبلغین آئے، تو سارا کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کو بڑا نہ مانے تو پھر یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اجر کے بعد عذاب کا ذکر ہے، کہ آخرت کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ دیکھیں اجر اور عذاب دونوں میں آیت ایک ہی پیٹرن سے آئی ہے، وہاں فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یہاں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ تو یہ دونوں عظیم چیزیں ہیں، اجر حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سارے احکامات ماننے ہیں، یہی کچھ ہم کو اس دنیا میں کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ ذکر کو فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی بہت بلند چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو دیکھیں اللہ کا ذکر، اس کے لیے یہاں پہ نماز کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح اور عبادات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سب عبادات کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن ایک ذکر اور بھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، یعنی ایک نماز عبادتیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام، جس نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، جس نے ہمیں وہ عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور جس میں ہمیں دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ پورا کرنے کی ایک لاہ عمل دیا، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے پریکٹیکل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو یہ ہے ذکر اللہ کا، یہ بھی بلند ہے۔ اور پھر اس میں ضمناً ایک بات چھوٹی سی اور میں کر دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ذکر کو ہم نے اس کا حفاظت کی ہے۔ اب دیکھیں 1400 سال ہو گئے، 1450 سال ہونے والے کہ یہ ذکر محفوظ ہے،
یہ کیسے محفوظ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے قرآن یاد کیا، لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، قرآن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، محنتیں کی، اس کی گرامر، اس کا تفسیر اور اس کے سارے یعنی لوازمات لوگوں نے پورے کیے ہیں۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جو بندہ اس نظام کے اندر کام کر رہا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری جو اللہ نے خود اٹھائی ہے اس کا حصہ بن رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر قرآن کی خدمت کا موقع ملے تو انشاءاللہ ہم اس ذکر کی حفاظت جو ہے نا اس کے اندر ہم جو ہے شامل ہو جائیں گے، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تخلیق بھی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کے بنسبت یقیناً بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ واقعی یہ قرآن برحق ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے کہا کہ یہ انسان کی جو وضاحت اس کی اپنی ذات ہے، اس پر آج سائنس نے جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، اور سائنس حیران ہے کہ یہ انسان کتنی پیچیدہ چیز اللہ نے بنا دی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑی جو پیدائش اللہ نے کی ہے وہ تو زمین و آسمان کی ہے، ذرا اس پہ غور و فکر کرو، اپنی جان پہ بھی غور و فکر کرو۔ تو یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہم آسمانوں اور زمین آفاق عالم میں تمہیں دکھائیں گے، تمہاری اپنی نفس میں دکھائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جب یہ آیت اتری تو اس وقت اس زمانے میں نہ تو سائنس تھی، نہ تو جو ہے آفاقی علم تھا، یعنی اسٹرانومی کوئی علم نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آج ہم اگر یہ سب کچھ جان گئے ہیں تو یہ آیت ہمارے سامنے سچی ثابت ہو رہی ہے، تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ایمان صحابہ سے بھی زیادہ مضبوط ہو، لیکن آج دیکھ لیجیے اپنے ایمان کی کیا حالت ہے۔ آگے دیکھیں، اگلی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اصل میں دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دیکھیں کون اللہ کو راضی کرتا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کر کے اپنی رضوان عطا فرمائے گا، وہی بڑی چیز ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اور دیکھیں، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور حدیث میں بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے اس کے اعمال کے زور پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت میں چلا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ جو اللہ کی رحمت کا حصول ہے وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کو راضی کیے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، اور جب اللہ کی رحمت ہمیں نہیں ملے گی تو جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور اللہ کی رحمت کے لیے اللہ نے ایک اصول بار بار قرآن میں بہت جگہ پہ بتایا، لیکن ایک بڑی چھوٹی سی آیت کا حصہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون۔ یہ کرائٹیریا بتا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہیں رحم کیا جائے گا تمہارے اوپر۔ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں، ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں، بحیثیت فرد، بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں چلے جائیں گے، ہم تو اس نبی کی امت ہی ہیں جو رحمت بنا کے بھیجا گیا، ہم تو جنت میں جائیں گے، تو یہ سب خام خیالی ہے۔ اللہ اس کی رضوان جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اس رضوان کے حصول کے لیے تو پھر وہ اتباع رسول اور اللہ کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہوگی۔ اور آخر میں دیکھیں،
اللہ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچائے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. سورہ المومن کی آیت مبارکہ ہے. جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. تو یہ دیکھیں اللہ کی ناراضگی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمایا رضوان بھی بڑی چیز ہے لیکن اللہ اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی چیز ہے. اور دیکھیں ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا اجر بہت عظیم ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا عظیم ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی رضوان بہت بڑی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ بھی بڑی چیز ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنی مغفرت اور اپنے عذاب کا ذکر یوں فرما رہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان العذابی والعذاب العلیم. اے میرے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دو خبر دے دو کہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں میں مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضوان حاصل کرنی ہے. تو ایک بار پھر شروع سے دیکھ لیں آخر میں کہ اللہ کا اجر بہت. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اجر بنا رکھا ہے وہ بڑا عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے اور اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنائیں اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ساری کام ہوں گے تو پھر اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کی رضا اگر نہ ملی خدا نہ خاصا تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے. تو یہ دیکھیں یہ تکبیر کیا ہے. ایک بار پھر اسی آیت پہ آ رہے ہیں آخر میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. یہ تو ہے رمضان کے اوپر. اور اگلی یہ بات جو آ رہی ہے یہ جب حج ہوتا ہے اور اس میں قربانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اس نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اللہ کی تکبیر کرو. تو یوں الحمدللہ ہم نے آج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کیسے کرنی ہے. صرف اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ کی بڑائی جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا بلکہ یہ سارے کام کرنے ہوں گے. رمضان کا مہینہ گزر گیا اگلے رمضان تک ہم کو ایسے ہی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور سمپل بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو سب کچھ چھوڑ دینا یہی اللہ کی کبریائی ہے. اذان کا بخار آ جائے سب کچھ چھوڑیں. اللہ نے بلایا ہے وہ بڑا ہے جو بلا رہا ہے اس کی بڑائی بیان تب ہوگی جب ہم سب کچھ چھوڑیں گے. اسی طرح کوئی حکم آ گیا یہ کرنا ہے تو کرو چھوڑنا ہے تو اس کو چھوڑو. سب کچھ چھوڑ دیں گے تو اللہ کو بڑا مانیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں. اور اگر ہمارے اندر پاس طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے سوچیں غور و فکر کریں اور جو لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہیں ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ تھوڑا کچھ لکھا ہونا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اس کاز کے لیے فکر کی کوئی جان مال کوئی اپنا تن من اس کے لیے لگایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا اپنی رضوان سے نوازے گا اور اپنی جنت میں لے جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.